أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا خالد سیف الاسلام صاحب سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے چند ایسی باتیں کہنا چاہوں گا جو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ کو معلوم ہے
اس قصبے اور اس دیہات میں مساجد پہلے بھی موجود ہیں. اس نئی مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کیوں تعمیر کیا گیا ہے؟ جب تلک آپ لوگ اپنی سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے، تب تلک کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائیں. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو شریعتیں اللہ نے نازل فرمائیں، ان شریعتوں کے بعد رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو دین اسلام عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا. آپ کی تشریف آوری کے بعد اسلام کو مکمل کر کے رب کائنات نے امام کائنات کے حوالے کیا، جس کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن، الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پورا کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا ہے رب کائنات نے دین اسلام کو تمہارے لیے. اس دین کے آ جانے کے بعد او لوگو، ہماری دعوت کو نوٹ کرو. ہماری مساجد کا مقاصد، ہماری مساجد کے مقاصد، ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہماری آواز، ہماری للکار، ہماری پکار، ہماری صدا، ہمارے آوازے کو نوٹ کرو.
ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری مساجد سے آواز یہ بلند ہوتی ہے، ہماری مساجد میں تبلیغ اس بات کی ہوتی ہے، ہمارے پروگراموں میں دعوت یہ ہوتی ہے، اور لوگوں اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ سارے بولو کون سا ہے؟ سردی باہر ہے، اندر سردی کوئی نہیں۔ اس لیے آپ نے ابھی میرے بھائی بٹو صاحب تو آپ کو فلسطین لے جانا چاہتے تھے، تو آپ تو اس طرح سوئے ہوئے ہیں، آپ تو گھر بھی مشکل پہنچیں گے۔ جا کے ہوش سے جوش سے دنیا کو بتا دو، محمد کے دیوانے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اسلام کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، اور یہودیت کو اس زمین میں دفنا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ، گرج کے کہو، لوگوں کو پتا چلے مجاہد بیٹھے ہوئے، کہو انشاءاللہ۔ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہماری مساجد سے، محراب و منبر سے یہی آواز بلند ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد نہیں بن گئی ہے ہن فلاں نو رگے دیا جائے گا، فلاں کے بارے میں بازاری زبان استعمال کی جائے گی، فلاں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ نہیں، اس محراب و منبر سے آواز بلند ہوگی، یا عرش والے خدا کی توحید کی ہوگی، یا مدینے والے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی ہوگی۔ تیسری آواز اس محراب و منبر سے کوئی آئے گی؟ کیوں؟ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا محبوب ترین دین کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ اسلام کے جھنڈے کیسے لہراؤ گے؟ اسلام کا غلغلہ کیسے مچاؤ گے؟ کب سستی اور کاہلی کو دور فرماؤ گے؟ اٹھو، دنیا کو بتا دو، نبی کے دیوانے کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اسلام پہ آنچ آنے اونچی کہو، اسلام پہ آنچ آنے نہیں۔ اللہ کا محبوب دین کون سا ہے؟ اب اس اسلام کے آ جانے کے بعد، اور یہ ہے ہماری دعوت، اور اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، اسلام کے آ جانے کے بعد کوئی اور دین اللہ کو قابل قبول، اس وہاب کو قابل قبول، اس وہابی کو بھی قابل قبول۔ میں نہیں کہہ رہا قرآن، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب، ان کو بتا دو، اس دین کے آ جانے کے بعد کوئی اور دین رب کو پسند، وہ چاہے وہ دین منزل من اللہ کیوں نہ ہو، وہ دین چاہے شفیع اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین چاہے نجی اللہ کو عطا کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ دین چاہے جناب خلیل اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے ذبیح اللہ پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ دین چاہے کلیم اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ چاہے عیسیٰ روح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، سن لو،
اس دین کے آ جانے کے بعد اللہ کو وہ ادیان بھی قابل قبول میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، امام مالک و شافعی کی بات نہیں کر رہا، احمد ابن حنبل کی بات نہیں کر رہا، میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں سے آیا ہے۔ پہلے نبیوں کو جو دین ملا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ اب وہ دین جو آسمانوں سے آیا ہے، اس اسلام کے آ جانے کے بعد وہ دین بھی دنیا میں چل سکتا نہیں چل سکتا۔ کون سا دین چلے گا؟ وہ دین جو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں، کیا کہوں میں تجھے۔ ابھی بٹو صاحب میرے آقا و مولا کی سیرت، شان، عظمت، رفعت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں اس کی شان کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کیا نام ہے اس کا؟ اینجل سے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے۔ اور تمہارے آقا کا کیا نام ہے؟ شان تو یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب کا نام محمد ہے، رب کا نام محمود ہے۔ رب کا نام محمود ہے۔ محمود اور محمد کا مادہ ایک ہے۔ محمد محمود سے مشتق ہے۔ حسان ابن ثابت رحمت کائنات کے سامنے اشعار پڑھتے ہوئے کہا کرتے تھے، فضل عرش محمود وہذا محمد۔ او لوگو، تمہارا الہ عرش والا محمود ہے اور تمہارا رہنما فرش والا محمد ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، محمود کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ محمود کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا گیا۔ اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمود کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا سوچئے، تعریفیں تو سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ لیکن یہاں کیا ہوا ہے اور ایسے کیوں ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تدبر سے کام لیا ہے؟ ایسے کیوں ہے؟ محمود کا معنی ہے تعریف کیا گیا، محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ تعریفیں تیری انسان بھی کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، جمادات بھی کرتے ہیں، چرند پرند درندے بھی کرتے ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب کالے گورے بھی کرتے ہیں، اپنے بیگانے یار اغیار سجن دشمن بھی کرتے ہیں۔ تیری تعریفیں انبیاء بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں، تیری تعریفیں تو تابعین بھی کرتے ہیں، تبع تابعین بھی کرتے ہیں، ائمہ دین بھی کرتے ہیں، مجتہدین بھی کرتے ہیں، محدثین بھی کرتے ہیں، مفسرین بھی کرتے ہیں، مفکرین بھی کرتے ہیں، محققین بھی کرتے ہیں، مجاہدین بھی کرتے ہیں، مواحدین بھی کرتے ہیں، زاہدین بھی کرتے ہیں، عابدین بھی کرتے ہیں، صابرین بھی کرتے ہیں، شاکرین بھی کرتے ہیں۔ تیری تعریفیں تو علماء، صلحاء، اتقیاء، شرفاء، فضلاء بھی کرتے ہیں۔ ہاں، شرفاء، زعماء، امراء بھی کرتے ہیں۔ اور میرے ربا، تیری تعریف تو سارا جہان کرتا ہے،
فرمایا ہاں کرتا ہے، لیکن میری تعریف اور میرے محبوب کی تعریف میں فرق ہے، اور میری تعریف سارا جہان کرتا ہے، محمد کی تعریف رب رحمان کرتا ہے۔ سارا جہان بھی کرتا ہے، رب رحمان بھی کرتا ہے۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی رفعت کے کیا کہنے، اس کی معرفت و بلندی کے کیا کہنے، کیا بتلاؤں تجھے۔ اور اس کے قلب اطہر پہ، دین وہ ہے جو اس کے قلب، اونچی کہو قلب اطہر۔ اب مجھے بتاؤ نبی کے قلب اطہر پہ کیا اترا ہے؟ نہیں، صرف قرآن نہیں۔ یہی تو تمہیں دھوکہ دیا جاتا ہے، یہی تو تجھے غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آسمان سے نبی کے قلب اطہر پہ صرف قرآن آیا ہے۔ نہیں، اہل حدیث کا مسلک لکھ لو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، نبی پہ صرف قرآن نہیں آیا، آسمان سے صرف قرآن، اونچی کہو صرف قرآن نہیں آیا، قرآن کے ساتھ محمد کا فرمان بھی آیا۔ آؤ دلیل مانگو، دلیل مانگو۔ اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے، ہم ریت کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرتے، ہم مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اور بات ثناء اللہ مرسری کی نہیں کرتے، داؤد غزنوی کی نہیں کرتے، روپڑیوں کی نہیں کرتے، لکھویوں کی نہیں کرتے، سلفیوں کی نہیں کرتے، غزنویوں کی نہیں کرتے۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، بات بھی کرتے ہیں یا رب کے قرآن سے کرتے ہیں یا محمد کے فرمان سے کرتے ہیں۔ آؤ ہمارے دروازے پہ دستک دو، ہمارے پروگرام میں آؤ، ہماری کانفرنس میں آؤ، ہمارے جلسے میں آؤ، ہماری مسجد میں آؤ، ہمارے خطباء اور علماء کے پاس آؤ، تمہیں بتائیں کہ اہل حدیث کہتا کیا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا۔ آ گیا جو آ گیا، اچھا اچھے آ جو گے۔ ہاں جی سنیں ذرا آپ، امام کائنات جناب محمد پہ کتنی چیزیں آئی ہیں، اور بولو کتنی چیزیں آئی ہیں؟ دو۔ دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے اعلان کر کے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے قلب اطہر پہ دو چیزیں نازل کی ہیں، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ایک کتاب ہے اور ایک، بولو ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ کتاب سے کون واقف نہیں؟ کون سی کتاب محمد کے قلب اطہر پہ آئی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب اللہ نے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی۔ آگے کیا کہا؟ صرف کتاب نازل کی ہے، اسی لیے تو حدیث کا انکار ہوتا ہے، اسی لیے تو منکرین حدیث تمہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے صرف قرآن نہیں محمد کا فرمان بھی نازل کیا۔
انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب سے مراد تو قرآن ہے. حکمت کیا ہے؟ آؤ اٹھاؤ مفسرین کو پڑھو، محققین کے الفاظات کو پڑھو. حکمت کیا ہے؟ حسن بصری سے سوال کرو، قتادہ سے سوال کرو، مقاتل سے سوال کرو، ابو مالک سے سوال کرو، ابن کثیر سے سوال کرو، امام راضی سے سوال کرو، امام قرطبی سے سوال کرو، امام شوکانی سے سوال کرو. ہمیں بتاؤ، کتاب کی تو سمجھ آ گئی ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمہ سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اس کے بدلے میں لکھا ہے الحکمت یعنی سنت. الحکمت یعنی سنت. حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ اونچی کہو کیا ہے؟ سنت ہے. اور امام ابن قیم نے تو انتہا کر دی. انہوں نے کہا والحکمت ہی السنت باتفاق السلف. سلف صالحین کا اس بات پہ اتفاق ہے، سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. امام شافعی سے سوال ہوا، امام شافعی سے سوال ہوا. امام شافعی نے کہا میں جتنے قرآن کے جاننے والوں کو جانتا ہوں، قرآن کا علم رکھنے والوں کو جانتا ہوں، ان سب نے حکمت سے مراد محمد کی سنت بتلائی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح سنت بھی منزل من اللہ ہے. جس طرح قرآن آسمانوں سے آیا ہے، اسی طرح سنت بھی آسمانوں سے آئی. یقین نہ آئے تو حسان ابن عطیہ کا قول سنن دارمی کے مقدمے میں پڑھ کے دیکھ لینا، سنن دارمی کو کھول کے دیکھ لینا. انہوں نے سنن دارمی کے مقدمے میں اس قول کو بیان کیا ہے. حسان کہتے ہیں لوگو اللہ کی قسم، جس طرح جبریل جناب محمد کے قلب اطہر پہ قرآن لے کے آتا تھا، اسی طرح وہ محمد کی سنت بھی لے کے آتا تھا. جبریل جس طرح قرآن لے کے آتا تھا، اسی طرح سنت بھی لے کے آتا تھا. قرآن بھی منزل من اللہ، سنت بھی منزل من اللہ. اب یہاں ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے، او جی سنت ہے نا، حدیث تو نہیں ہے نا. حدیث نہیں ہے، سنت ہے. اس میں تفریق کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے حدیث اقوال کا نام ہے اور سنت افعال کا نام ہے. نہیں، جاؤ محدثین و مفسرین سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول و فعل و تقریر. سنت اسی طرح قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جس طرح حدیث کو کہتے ہیں. معنی کے لحاظ میں نہ حدیث میں نہ سنت میں کوئی فرق، اونچی کہو کوئی فرق نہیں ہے. محدثین نے بتایا آسمان سے کتنی چیزیں آئی ہیں؟ بولو. دو، قرآن اور ہے کسی تیسری چیز کا یہاں کوئی تذکرہ؟ یہی میرے مسلک کی دعوت ہے. ہم لوگوں کو اسی طرف بلاتے ہیں. خدا کی قسم کوئی لوگوں کو
مولا کی طرف بلاتا ہے، کوئی لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ مولا کی طرف، کوئی مرشد کی طرف، کوئی پیر کی طرف، کوئی فقیر کی طرف، کوئی امیر کی طرف، کوئی غریب کی طرف، کوئی وزیر کی طرف، کوئی مشیر کی طرف، کوئی خطیب کی طرف، کوئی ادیب کی طرف، کوئی حسیب کی طرف، کوئی لبیب کی طرف، کوئی امام کی طرف، کوئی مجتہد کی طرف، کوئی مفتی کی طرف، کوئی مجتہد کی طرف، کوئی فقیہ کی طرف، کوئی بزرگ کی طرف، کوئی امتی کی طرف بلاتا ہے۔ اہل حدیث جب بھی بلائے، صبح بلائے، شام بلائے، آج بلائے، کل بلائے، یہاں بلائے، وہاں بلائے، اپنوں میں بلائے، بیگانوں میں بلائے، یاروں میں بلائے، اغیاروں میں بلائے، سجنوں میں بلائے، دشمنوں میں بلائے، چھوٹوں میں بلائے، بڑوں میں بلائے، امیروں میں بلائے، غریبوں میں بلائے، ایوانوں میں بلائے، میدانوں میں بلائے۔ اہل حدیث جب بھی بلاتا ہے لوگوں کو، یا قرآن کی طرف بلاتا ہے یا محمد کی سنت کی طرف بلاتا ہے۔ تیسری چیز کی ہمارے پاس دعوت، اور یاد رکھو ان مراکز کا مقصد یہ ہے، ہم منزل من اللہ میں کسی کو کسی چیز کو کم بھی نہیں کرنے دیں گے اور ان میں اضافہ بھی کرنے، اونچی کہو اضافہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ سن لو ہماری دعوت، لکھ لو ہمارا پیغام، لکھ لو، اللہ کی قسم اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی، اس میں پیشی بھی۔ جب تک ایک اہل حدیث بھی زندہ ہے کسی کو اس میں کمی کرنے کی اجازت، اس میں زیادتی کرنے کی اجازت کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن و حدیث سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو بتایا، کیا کہا؟ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ کون کون سی؟ ان یوحد اللہ، ایک اللہ کی توحید ہے، الوہیت و وحدانیت ہے، وإقام الصلاۃ، دوسری کون سی ہے؟ پڑھنی تیسا کو نہیں، بولو تے صحیح۔ ہائے اگر نمازیں پڑھتے ہوتے تو مسجدیں یوں ویران ہوتی، مسجدیں یوں برباد ہوتی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم کیسے مومن و مسلمان؟ مومن و مسلمان تو وہ تھے، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، ہم جب کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کرتے، اے نبی تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کیسے مومن و مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اقام الصلاۃ، دوسرا کام کیا ہے؟ وإیتاء الزکوٰۃ، تیسرا کام کیا ہے؟ اگر اللہ نے مال دیا تو اسے زکوٰۃ دیں گے۔ چوتھا کام وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھیں گے۔ والحج، اگر اللہ نے استطاعت دی تو حج بھی کریں گے۔ اس نے سنا بس 5 چیزیں، جی پاس 5 چیزیں۔ فقال رجل، یہ بلے شاہ کے دوڑے نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں اس بندے نے یاد کرنے کے لیے ان الفاظ کو دہرایا، اس نے کہا
5 چیزوں کا نام اسلام ہے؟ کہنے لگا ہاں 5 چیزوں کا، پھر دہراتا ہے ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والحج و صیام رمضان۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں، وہ حیران ہو گیا، میں نے کوئی اضافہ کر دیا ہے؟ 5 آپ نے بتائی ہیں، میں نے بھی 5 ہی گنی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا سن دھیان سے، اور یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے اور آج وہابیوں کا بھی لکھ لو، عبداللہ ابن عمر کا پیغام لکھ لو۔ کہا سن دھیان سے، پھر کہا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صیام رمضان والحج، 5 چیزیں اس نے پھر دہرائی، پھر کہا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والحج و صیام رمضان۔ عبداللہ ابن عمر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، فرمایا قال اللہ، نہیں۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کون سی کمی یا زیادتی کی ہے؟ آپ کیوں غصے میں آ گئے؟ فرمایا دھیان سے سن، تیسری مرتبہ سنایا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صیام رمضان والحج۔ اس نے تیسری مرتبہ پڑھا، پھر یہ اسی طرح پڑھا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والحج و صیام رمضان۔ پتہ کیا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے ترتیب سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک نے اس طرح بیان کیا ہے، پہلے توحید، پھر نماز، پھر زکات، پھر روزے، پھر حج۔ اس نے پڑھتے ہوئے روزوں کو بعد میں کر دیا، حج کو پہلے کر دیا، اتنا کیا، اس کی ترتیب کو بدلا ہے، اس کی ترتیب کو بدلا ہے، کوئی نیا کام ایجاد نہیں کیا، دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں کی، بلکہ اس دین کی بتائی ہوئی بات کو، ترتیب کو بدلا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی زبان سے اس ترتیب سے سنا ہے، تو کون ہے میرے محبوب کی ترتیب کو بدلنے والا؟ تو سارا دین بدل دے اور کہے مجھے کچھ نہ کہو۔ ان مراکز سے، ان مساجد سے اہل حدیث کا ایک بچہ بھی ہوگا وہ اسلام کا دفاع کرتا رہے گا۔ کرو گے؟ اسلام کی سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، لوگوں کو سناؤ گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کچھ نہیں ہے، آؤ جامعہ ترمذی سے پڑھتا ہوں، ویسے یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، میں جامعہ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نبی کائنات کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سونے کی دعا سکھا رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے بھی کوئی دعا سکھا دے۔ نبی کائنات نے برا بن عازب کو بھی دعا سکھائی، دعا پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں پڑھ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اس نے کیا کیا؟ نبی نے پڑھا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نے پڑھ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی نے کیا پڑھا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تیری لغت کے مطابق لفظ رسول لفظ نبی سے زیادہ فضیلت والا، عظمت والا، رفعت والا۔ برا بن عازب کہتے ہیں میری زبان سے نبی کا پڑھنے کی بجائے رسول کا نکل گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ پھر کیا حرج کیا ہے؟ پھر کیا ہو گیا ہے؟ مسند احمد کے الفاظ ہیں، کائنات کے امام نے برا بن عازب کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے کہا برا بن عازب اگر تو چاہتا ہے
تیری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، تجھے وہی الفاظ پڑھنا ہوں گے جو میں محمد پڑھا رہا ہوں، جو میں رسول پڑھا رہا ہوں۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم اور وہابیو ہم کس کے؟ اسلام کے۔ کس کے؟ اونچی کہو، کس کے؟ اسلام کے چوکیدار ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ ہمارا تو اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں اور محمد کے علاوہ رہنما بھی کوئی نہیں۔ ہم تو دنیا کو بول بول کے کہتے ہیں، او لوگو ہمیں گالیاں دے لینا، صبح جو جی چاہے ہمارے بارے میں کہہ لینا، جو جی میں آئے فرما لینا، لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس آ کے ہماری بات تو سن لو۔ ہم کہتے کیا ہیں، ہم سناتے کیا ہیں، ہم پہنچاتے کیا ہیں؟ کہاں یاد آ گئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی؟ دو۔ پتہ کون کون سی؟ ہاں نہیں، وجود کی بات کرنے لگا۔ کہتے تھے ایک سر ہے اور ایک دل ہے، ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ فرماتے تھے صبح جا کے ہمیں گالیاں دے لینا، لیکن ہمارا مسلک لکھ لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا۔ اب سن لو، اہل حدیث کا سر کٹ سکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اہل حدیث کے سینے میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور بس کسی اور کو جگہ دو گے؟ اور اسی لیے کسی صاحب دل نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی۔ اس نے کہا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ دین کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ چوکیداری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ چوکیداری کرنی ہے۔ ان مساجد میں بیٹھ کر ہم نے اس سچے اور سچے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح محمد کے صحابہ نے کی ہے، جس طرح نبی کے، تم نے سنا کس طرح کی؟ اور خدا کی قسم میں تو حیران ہوتا ہوں، کیوں نہ وہ کرتے؟ کبھی قرآن کریم کے الفاظ کی طرف غور کرو، یہ دین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ نہیں، اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا یہ میرا دین ہے، اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ قم کے مخاطب کون ہے؟ اور قم سے مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ۔ کیا پتا چلا دین کس کا ہے؟ محمد کے صحابہ کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ محمد کے صحابہ کا ہے۔ اللہ نے دین کی نسبت محمد اور محمد کے صحابہ کی طرف کی ہے۔ جن صحابہ کو اللہ نے دیندار کہا، جن صحابہ کا اللہ نے دین کہا، تو ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، ان صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ ظالمہ، ان صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے جن کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے، آسمان والا آسمان سے کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد، ثم تاب علیہم انہم بہم رؤوف الرحیم۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہوں، میں نے تیرے ہر دیوانے کو معاف کر دیا ہے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. میں نے تیرے سارے صحابہ کو معاف کر دیا. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، فرمایا محبوب میں نے کہا ہے تو بھی تو بولنا. پھر محبوب بولے، صحیح البخاری پڑھ کے دیکھو، محبوب بولے، محبوب نے کیا کہا؟ فقد غفرت لکم. او میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، میں محمد زبان نبوت سے تمہیں بشارت دے رہا ہوں، رب نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. صرف معاف نہیں کیا، عرش والے نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی. اے محبوب تیرے ہر صحابی کے ہاتھ میں نے جنت کا ٹکٹ بھی تھما دیا ہے، ان کو جنت کا ٹکٹ بھی عطا کر دیا. اور یہیں پہ بس نہیں، پھر کہا محبوب تو بھی بول. پھر میرا محبوب بھی بولا. محبوب نے کہا فقد وجبت لکم الجنہ. او میرے چاہنے والو، میں بھی اپنی زبان نبوت سے تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے رب نے تم پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. آج ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، رب محمد کی قسم ہے، کوئی جہالوی ہو، کوئی مرزا ہو، کوئی غامدی ہو، کوئی کذاب اور دجال ہو، وہ کان لگا کے سن لے، عرش والے نے فیصلہ دے دیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے فیصلے کبھی بدلا، اپنے فیصلوں کی خلاف ورزی کیا، اللہ نے فیصلہ دے دیا قرآن میں. پھر ہم اسی لیے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا. تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا. تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں، میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جتی دواراں. جے اونا دے سینے چ ایمان کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا تے مسلمان ہی کوئی نہیں. یہ ہماری دعوت ہے. ان مساجد سے کتاب و سنت کی صدا بلند ہوگی، ان مساجد سے اللہ کے دین کی حفاظت ہوگی، ان مساجد سے قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا محمد کے سچے فرمان کا لہرائے گا. اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. میں اور آپ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر میدان عمل میں قدم رکھیں، اور اس سچی اور سچی دعوت کو لے کر دروازوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، بستیوں میں، چوکوں میں، چرستوں میں لوگوں تک پہنچائیں. میرا ایمان ہے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، انہیں ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے. انشاءاللہ اس مسجد کو اللہ مینارہ نور بنائے گا، اس علاقے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، ہدایت کا سبب بنائے گا. انشاءاللہ یہ آباد ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی. ایک دن آئے گا یہ تنگی یہ داماں کا شکوہ کرے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اس کو وسیع بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کو ہم نے انشاءاللہ گلی گلی پہنچانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.